پاکستان کے مستقبل کے بارے میں کہہ رہے ہیں غزوہ ہند کا بھی کوئی تذکرہ ملتا ہے. دیکھیں غزوہ ہند کے بارے میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار. میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جن کو اللہ جہنم کی آگ سے بچائے گا. عصابۃ تغزو الہند وعصابۃ تکون مع عیسی ابن مریم. ایک وہ جماعت جو ہندوستان پہ حملہ کرے گی اور ایک وہ جماعت جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کے لڑائی کرے گی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے حضرت عیسیٰ نے آنا ہے. اور غامدی صاحب جو کہتے ہیں کہ نہیں آنا، ان کا نظریہ غلط ہے. ٹھیک ہے. اب جو ہندوستان کا جس کا حدیث میں تذکرہ آتا ہے وہ اس میں پاکستان بھی داخل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہندوستان تھا وہ کیا تھا؟ پاکستان بھی. تو جو پہلا فریق جس نے ہندوستان پہ حملہ کیا محمد ابن قاسم تھا، جس نے جو ہندوستان میں سندھ کے راستے سے آیا اور پورے ہندوستان میں اسلام پھیلانے کا ذکر اس نے اسلام پھیلانے کا ذریعہ، وہ تو 100% اس حدیث میں داخل ہیں، کیونکہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہند پہ حملہ کیا تھا، جس میں پاکستان بھی تھا، کہ پاکستان پہ بھی اٹیک کیا تھا انہوں نے. اس وقت جو تھے نا یعنی سب یہاں ہندو اور وہ دوسرے مذاہب رہا کرتے تھے، تو وہ اٹیک کر کے آئے اور اس کے ساتھ مجاہدین آئے اور پورے ہندوستان پہ آہستہ آہستہ ان کی اولادیں قابض ہو گئی. اس کے بعد جتنے اٹیک ہو رہے ہیں وہ اس حدیث میں داخل ہیں یا نہیں ہیں، اس کے بارے میں حدیث خاموش ہے. اب علماء کی آراء ہیں، اجتہادی آراء ہیں. بعض علماء کہتے ہیں نہیں، جب بھی ہندوستان پر حملہ ہوگا تو وہ اس میں داخل ہے، بعض کہتے ہیں اس میں داخل نہیں ہے. تو ہمارے پاس کوئی اس بارے میں صریح حدیث موجود نہیں ہے. اور ویسے پاکستان کا فیوچر میں ہندوستان پہ اٹیک کا کوئی پروگرام ہے نہیں. اب یہ وہ دور نہیں ہے کہ ملک پر اتنے آرام سے اٹیک کر لیں. دونوں ایٹمی طاقت ہیں. ایٹم بم کھیلنا انڈوں سے کھیل سکتے ہو، تم مجھے انڈا مارو میں تمہیں انڈا مارتا ہوں. برسات میں کھیلتے ہیں نا لوگ، ٹماٹروں سے کھیلتے، تم مجھے ٹماٹر مار. اب یہ نہیں ہوتا کہ تم مجھے ایٹم بم مارو اور میں تجھے اٹھا کے بم ماروں. دونوں ایٹمی طاقت ہیں، دونوں یہ غلطی کبھی نہیں کرتے. اب جو جنگیں ہوتی ہیں وہ سرد جنگ ہوتی ہے. معاشی لحاظ سے اندر کھوکھلا کر دو، اندر تحریکیں کھڑی کرو کہ یہ ٹوٹ جائیں. تو اب ہندوستان پر پاکستان حملہ کر کے ہندوستان پہ قبضہ کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا. اسباب کی دنیا میں یہ نہ پاکستان کرے گا اور نہ انڈیا ایسی حماقت کرے گا کہ پاکستان پہ حملہ کرے. اب یہ ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے کی جڑیں کھوکھلے کرنے میں. اگر انڈیا میں عقل ہوئی تو وہ پاکستان سے بنا کے رکھے گا کہ دوستی کر لو ان سے، جھک جاؤ ان کے سامنے. لیکن ان کے سیاسی حکمرانوں میں بصیرت نہیں ہے، اور جو متعصب ہندو ہیں نا ان میں بصیرت نہیں. وہ مروا رہے ہیں اپنی قوم کو، پٹوا رہے ہیں. وہ عام ہندوؤں کا بھی جنازہ نکال رہے ہیں اور مسلمانوں کو بھی مروانے کی کوشش کر رہے ہیں، پورا ہندوستان کو. تو اب پاکستان اور ہندوستان کی جو جنگ ہوگی اگر ہوئی تو اس پر ہوگی کہ کون کس ملک کو توڑنے میں کامیاب. پاکستان تو انشاءاللہ ٹوٹنے کی، کیونکہ جتنی بڑی بڑی کوششیں ہونی تھی ہو گئی ہیں.